وإنا إليه راجعون۔ کائنات میں ایسی دکھ بری رات نہیں آئی ہے، کس کس کو میں دلاسا دوں اور کن کن الفاظ میں دلاسا دوں۔ ہمارے امام قائم صاحب العصر والزمان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر میں 72 کا دلاسا دے رہا ہوں۔ یہ ابن الزہرا، آپ کا تو پورا باغ اجڑ گیا۔ کربلا میں آج زینب کے کاندھوں پر یتیموں کی ذمہ داری ہے۔ بے وطن غربت میں جنہوں نے اپنے والد کو کھویا، کسی نے اپنے باپ کو کھویا، کسی نے اپنے شوہر کو کھویا، کسی نے اپنے بھائی کو کھویا۔ ارے زینب کس کس کو روئے گی؟ ایک گھر میں اگر ایک ہی موت ہوتی ہے، اس گھر والوں کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ہمسائے آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، دلاسا دینے کے لیے مرحوم کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس سے دل بھر آتا ہے گھر والوں کا۔ لیکن آج زینب کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اہل بیت کے افراد آج غریب الوطن ہیں۔ یہ شام غریبہ ہے، شام غریبہ یتیموں کی رات، بیواؤں کی رات، غریب الوطن کی رات، وہ کہ جن کا پورا گھر بن میں اجڑ گیا۔ ہائے زہرا کا ہرا بھرا باغ اجڑ گیا۔ مسلمانوں نے اجر رسالت اس انداز سے ادا کی ہے کہ آج سکینہ کو دلاسا دینے والا نہیں، لیکن سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یوم عاشور نمودار ہوئی، جناب ام سلمہ یہ کہہ رہی ہیں، جو سا خاک مجھے رخصت ہوتے ہوئے حسین نے دی تھی، خاک کربلا، اس کو میں نے اس طرح سنبھالا کہ ہر روز اس کی زیارت کیا کرتی تھی، ہر روز میں دیکھا کرتی تھی، اور مجھے سکون، بڑا سکون حاصل ہوتا تھا کہ خاک سلامت ہے۔ جب خاک کو دیکھتی تھی کہ خاک سلامت ہے، میرے دل کو ڈارس ہوتی تھی کہ میرا حسین زندہ ہے، میرا حسین زندہ ہے۔ لیکن یوم عاشور جب نمودار ہوا اور صبح آئی، میں نے دیکھا خاک زندہ ہے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوپہر آئی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خاک اپنی جگہ پر ہے، اس میں اور سلامت ہے۔ لیکن جب عصر عاشور آئی تو میں نے دیکھا وہ خاک سلامت نہیں ہے، لیکن اس پہ تازہ خون بڑھ رہا ہے، تازہ خون بڑھ رہا ہے۔ میں جبکہ مجھے نیند آ گئی تو میں نے رسول اللہ کے اس حالت میں دیکھی کہ ریش مبارک بکھری ہوئی ہے، خاک اور خون ہے، آپ کے چہرے پر خاک اور خون ہے۔ میں نے عجیب حالت دیکھی رسول اللہ کی، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی حالت کیسی ہے؟ میں آپ پر فدا جاؤں، کیا ہوا؟ کہا ام سلمہ تم سوئی ہوئی ہو، میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے دشت میں شہید ہو گیا۔ ام سلمہ آئی جناب فاطمہ زہرا کے پاس، فاطمہ زہرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، دلاسا دیا۔ فاطمہ زہرا بھی سمجھ گئی کہ بابا اب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اے ام سلمہ، کاش آپ کربلا میں ہوتی تو سکینہ کے سر پہ بھی کوئی ہاتھ رکھتا، لیکن وہاں پر ان اشقیاء، یہ اعدائے دین نے کیا ظلم و ستم کیا، ایسا ظلم و ستم کیا کہ اس ظلم و ستم پر آسمان رویا، زمین روئی، جن و انس روئے، اللہ کے فرشتے روئے کہ امام صاحب الزمان زیارت الہی ہمیشہ فرما رہے لقد تعجب من صبرک ملائکۃ السماوات۔ ارے تیرا صبر دیکھ کر اے میرے جد حسین، آپ کا صبر دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے محو حیرت ہو گئے۔ وہ آسمانوں کے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ صبر اس طرح بھی صبر ہوتا ہے۔
کہ یہاں پر حسین سرزمین کربلا پر پہنچ چکے اور وہاں پر عمر سعد لعین نے حکم دیا خیموں کو لوٹ لو۔ جو ہی حسین نے دیکھا، حسین کی جان میں کچھ جان تھی، حسین نے دیکھا انہوں نے خیمے کی طرح توجہ کیا ہے، گھٹنیوں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن اتنی طاقت نہیں تھی حسین میں۔ کہا اے اشقیا ابھی میں زندہ ہوں، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، اس طرف نہ جاؤ۔ لیکن وہ اشقیاء آئے، خیموں کو اس قدر لوٹا، اس قدر لوٹا، جب کچھ تھا خیموں میں وہ سب لے لیا۔ جناب فاطمہ کبریٰ یہ کہہ رہی میں نے دیکھا کہ ایک شقی ہمارے خیمے کو لوٹ رہا ہے اور منہ پھیڑ کر ڈاڑے مار کر رو رہا ہے۔ میں نے کہا ایک طرف تو لوٹ رہا ہے، دوسری طرف تو رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا تمہاری غربت اور بے کسی پر رو رہا ہوں۔ عمر سعد نے کہا، حکم دیا کہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جائے۔ وہ چادریں، وہ زینب و ام کلثوم جن کو برہنہ سر کبھی آفتاب نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ وقت آ گیا اہل بیت جناب فاطمہ زہرا کی بیٹیوں پر، یہ وقت آ گیا کہ بلوے میں ان کی چادریں لوٹی گئی۔ اس کے بعد اشقیاء نے حکم دیا خیموں میں آگ لگا دو، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں منتقل ہوتی گئی، یہاں تک کہ خیمے سارے جل گئے، ایک ہی خیمہ باقی رہا۔ تمام بیبیاں اور بچے وہاں پر جمع ہو گئے، لیکن زینب نے دیکھا کہ شاید یہاں پر بھی آگ لگ جائے، لہٰذا ایک خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آگ کے شعلے اسے روک رہے تھے۔ زینب ہر وقت ہر دم کوشش کر رہی تھی کہ اس خیمے میں داخل ہو جاؤ۔ حمید ابن مسلم کہہ رہا ہے میں نے آگے بڑھ کر کہا اے بی بی کیا تمہاری کوئی قیمتی چیز اندر رہ گئی ہے؟ کہا ہاں بڑی قیمتی چیز رہ گئی ہے۔ اس نے میں نے دیکھا زینب اس خیمے میں داخل ہوئی، آگ کے شعلوں کو پار کرتی ہوئی کسی نوجوان کو اپنی پشت پہ سنبھالے ہوئے باہر لا رہی ہے۔ سید الساجدین کو جلتی ہوئی ریت پر سلایا، اے سید الساجدین اٹھو اٹھو، خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے۔ تمہاری سید الساجدین کی امامت کا پہلا فتویٰ جو جناب سید الساجدین دے رہے، کہا بیٹے اب تم امام وقت ہو، اب تم کہو ہم جل کر مر جائیں یا باہر نکل آئیں۔ کہا بی بی، کہا پھپھی اماں اپنی جان بچانا شریعت میں واجب ہے، لہٰذا تمام بیویوں کو باہر نکال لو، کھلے ہوئے آسمان کے تحت نکال لو۔ زینب نے، ام کلثوم نے تمام بیویوں کو نکالا، بچوں کو نکالا۔ عجیب رات ہے، کل کی رات یہ رات تھی کہ جہاں پر جناب علی اکبر اور جناب قاسم اور جناب عباس یہاں پر ٹہر رہے تھے۔ کسی بھی جگہ سے کوئی آہٹ اگر سنائی دیتی تھی عباس چونکتے تھے اور وہاں اس خیمے کی طرف جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا ہوا؟ آج پرسان حال کوئی نہیں ہے، آج زینب عباس کا دور ادا کر رہی ہے، تلوار تو نہیں لیکن ٹوٹا ہوا بالا اٹھا کر زینب حراست کر رہی ہے، زینب حراست کر رہی ہے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ حمید ابن مسلم کہہ رہا ہے جب خیموں میں آگ لگا دی گئی تھی اور باغ دوڑ شروع ہوئی تھی تو میں نے دیکھا ایک بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ دوڑتی گئی، مجھے رحم آیا، میں نزدیک آیا، میں نے بچی کے دامن سے آگ کو بجھایا، بچی نے حسرت بھری نگاہ سے مجھے دیکھا، کہا اے شیخ کربلا میں تو مجھے اچھا انسان دکھائی دے رہا ہے، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ سکینہ قرآن کو اس حالت میں بھی نہیں بھولی، کہا اے شیخ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ کہا یہ آیت پڑھی ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
میں نے پڑھی ہے یہ آیت قرآن مجید میں، کہا مجھ پہ ایک اور مہربانی کر، مجھے نجف کا راستہ بتلا دے۔ کہا بی بی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہا میں دادا علی مرتضیٰ سے شکایت کروں گی۔ ارے یتیموں پر اس طرح سلوک ہوتا ہے، یتیموں کے ساتھ اس طرح سلوک ہوتا ہے۔ بچی کو میں نے خیمے کی طرف بھیج دیا، لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر خیمے میں حضرت امام زین العابدین غش میں تھے، غش سے اٹھایا امام زین العابدین کو۔ اس کے بعد جناب کلثوم کو کہا بچوں کو گننا شروع کرو، بچوں کو گننا شروع کرو۔ بچوں کو جو گننا شروع کیا تو سکینہ نہیں تھی، سکینہ نہیں تھی۔ زینب گھبرائی، جس کو امانت بنا کر میرے بھائی نے آخری وقت میرے ہاتھ میں سونپا تھا وہی نہیں ہے۔ جناب ام کلثوم کو کہا چلے ہم سکینہ کو ڈھونڈنے چلے۔ ڈھونڈتے مقتل میں آئے، وہاں اس جگہ پہنچنے سے پہلے دیکھا کہ دو بچے بغل گیر ہو کر سو رہے ہیں۔ زینب سوچی کہ یہ بچے تھک گئے ہیں پیاس کی وجہ سے، شانہ ہلایا، بچوں نے حرکت نہیں کی، بچے مر چکے تھے۔ ارے کون سی بات تھی کہ جس کی وجہ سے بچے مر گئے تھے؟ جب بھاگ گوڑ ہوئی تھی اور گھوڑے دوڑے تو ان بچوں کو رونتے ہوئے گھوڑے آگے بڑھ گئے، یہ بچے رون دیے گئے۔ زینب ام کلثوم نے آج شام غریبہ میں حسین کا دور ادا کیا۔ اگر حسین ہوتے تو بچوں کی لاشیں خود لاتے، آج حسین نہیں ہے تو کیا، زینب تو ہے۔ زینب نے لاشیں اٹھائی اور وہاں پر لاشیں لے آئی۔ اس کے بعد سکینہ کو ڈھونڈنے نکلی، دیکھا کہ نشے میں ایک لاش بے سر پڑی ہوئی ہے اور سکینہ اس کے سینے سے لپٹی ہوئی ہے۔ زینب نے شانہ ہلایا، کہا بیبی راتوں کو گھر سے نہیں نکلتے؟ کہا پھوپھی اماں میں تو نہیں چلوں گی، یہ میرے بابا کی لاش ہے، مجھے یہاں پر سونے دو۔ کہا تمہیں کس طرح پتا چلا تمہارے بابا کی لاش ہے؟ کہا جب خیموں میں آگ لگی میں میدان میں پکارتی جا رہی تھی، این ابی، بابا کہاں ہو تم، کہاں ہو؟ اور اس لاش میں سر سے آواز آ رہی تھی، الیہ، اس طرف آؤ بیٹی، اس طرح آؤ۔ سکینہ کو سمجھایا بجھایا اور لے آئی وہاں پر جہاں پر تمام اہل حرم جمع تھے، وہاں پر لے آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب نے دیکھا کہ ایک روشنی دکھائی دی کہ جیسے کہ کوئی آ رہا ہے ہماری طرف۔ کہا میں زینب بنت علی ہوں، میں تمہیں حکم دے رہی ہوں، یہاں پر ہو وہاں پر رک جاؤ، اس طرف نہ آؤ، ہمارے بچے ابھی سوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اس طرف مت آؤ۔ لیکن وہ سوار آگے آتا گیا، زینب کو جلال آیا، آگے بڑھی، کہا سوار رک جا، کہا کوئی رک جا، جو کچھ لوٹنا ہو کل صبح آ کر لوٹ لینا۔ وہاں سے آواز آئی، بی بی لوٹنا کیسا، میں تو حاضری لائی ہوں۔ لوٹنا کیسا، میں یتیموں کی، میں شہیدوں کی حاضری لائی ہوں، میں حور کی بیوہ ہوں، یہ سننا تھا۔ زینب آگے آئی، حور کی بیوی کو گلے سے لگایا، زینب تجھ سے معافی مانگ رہی ہے، تیرا شوہر اس وقت آیا ہمارا مہمان بن کر جبکہ ہمارے خیمے میں ایک بوند پانی بھی نہیں تھا، ہم حور کی مہمان نوازی نہیں کر سکے، ہم تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ حور کی زوجہ نے کہا میں حاضری لائی ہوں، میں کچھ کھانا لائی ہوں، پانی لائی ہوں، بس حسین کی شہادت کے بعد پھر کسی بچے نے پانی کا نام نہیں لیا۔ حسین کی شہادت سے پہلے بچے کہتے تھے ہم پیاسے ہیں، علاتش کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ حسین شہید ہوئے اس کے بعد کسی
کسی بچے نے پانی کا نام نہیں لیا، نہ مطالبہ کیا، نہ کہا میں پیاسا ہوں یا میں پیاسی ہوں. اور کی زوجہ نے کہا بچوں کو کچھ پانی دے دیجئے، بچے پیاسے ہیں، سو گئے ہیں. آپ سب سے چھوٹی جو بچی تھی اس کو اٹھایا، کہا سکینہ دیکھو پانی آ گیا ہے. کہا میرے چچا عباس آ گئے ہیں. کہا بی بی پانی آیا ہے، تمہارے چچا عباس فرات کا کنارہ بسائے ہوئے ہیں. جب کہ پانی دیا سکینہ کو، کوزہ اٹھایا، سکینہ نے کوزہ اٹھایا، مقتل کی طرف چلنے لگی. بی بی نے کہا کہاں جا رہی ہو سکینہ؟ زینب نے کہا کہاں جا رہی ہو سکینہ؟ کہا میں مقتل میں جا رہی ہوں، مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے، میں اپنے بھائی علی اصغر کو پانی پلانے جا رہی ہوں. سکینہ کو دلاسا دیا. رات بیتی جا رہی ہے، غریبوں کی رات، بے وطنوں کی رات، غریب الوطنوں کی رات. یہ رات ایسی مصیبت کی رات، ایسی مصیبت کی رات کہ ہمارا دل چاہتا ہے یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں دلاسا اور تعزیہ پیش کریں. اے حیدر کرار، تمہاری خدمت میں بھی ہم تعزیہ پیش کریں. اے بی بی تم تو ایسی مظلومہ ہو، کائنات میں تمہاری جیسی کوئی بی بی مظلومہ نہیں ہے. فاطمہ الزہرا تمہیں ہم دلاسا دے رہے ہیں 72 کا. اے حسن مجتبی تمہیں دلاسا دے رہے ہیں اپنے اولاد کا اور یہ اہل بیت کے افراد کا. یہاں پر رات بیتی جا رہی ہے، زینب حراست کر رہی ہے کہ نجف کی جانب سے ایک گرد اٹھ رہی ہے، کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے. زینب آئی، کہا اے گھوڑے سوار وہیں پر ہی رک جا. لیکن گھوڑے سوار آگے بڑھتا گیا. زینب نے کہا میں علی کی بیٹی ہوں، میں حکم دے رہی ہوں، رک جا وہاں پر. لیکن گھوڑے سوار نہیں رکا. جب گھوڑا سوار نزدیک آیا اور نقاب الٹی تو زینب نے دیکھا بابا آیا ہے. اے بابا یہ وقت ہے آنے کا. ارے آئے کہ ایک شہید آپ کو یاد کرتے کرتے دم دیا. آپ کا عباس اس کے شانے کٹ گئے، آپ نہیں آئے. آپ کا اکبر برچی کھا کر سرزمین کربلا پر سو گیا، آپ نہیں آئے. حسین کے حلق پہ چھری چلی، قاتل کی چھری چلی، آپ نہیں آئے. کہا بیٹی اب میں آ گیا ہوں، اب تم آرام کرو، کل تمہارا جہاد شروع ہوگا. کوفہ سے شام در بدر پھر آئی جاؤ گی. اے بیٹی تو صبر کرنا، اب میں حراست کر رہا ہوں، میں حفاظت کر رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. I'd like to invite Sayyid Ammar